بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو 20 دن کا پیکیج بنا ہے، اس پیکیج میں آج ہم آئے ہوئے ہیں اور آج مکۃ المکرمہ کی زیارتیں ہیں۔ ان زیارتوں میں آج ہم پہنچے ہیں غار سور۔ اس طرف دیکھیے، یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اونچا، وہ ادھر کا ایک دم اونچا دیکھ رہے ادھر کا، یہ پہاڑ سے اونچا اوپر کا یہ غار سور ہے، دیکھیں نا۔ اور یہ پورے پہاڑوں کو دیکھ کے کیسے، پھر اس کی تاریخ بتاؤں گا میں آپ کو۔ پہلے دیکھ لیا آپ نے سب، یہ اچھی طرح دیکھیں، یہ غار سور ہے۔ اب غار سور کی تاریخ آپ کو انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی جائے گی۔ غار سور جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، اور یہاں کے جو مشرکین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لانے والوں کو ہر وقت تکلیف دیا کرتے تھے، ہر وقت پریشان کیا کرتے تھے۔ اور مشرکین مکہ پریشان تھے کہ اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود، اتنا ان کو جو ہے تنگ کرنے کے باوجود، اتنا زیادہ ظلم کرنے کے باوجود یہ اسلام سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے مکۃ المکرمہ میں ان کا جو ایک ہیڈ آفس سمجھے تھوڑی دیر کے لیے، دار الندوہ تھا، جہاں پر پورے مشرکین مکہ جمع ہو کر اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے پروگرام اور منصوبے بنایا کرتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ جڑ کو ہی ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ انہوں نے پلان بنایا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہو گیا کہ آپ کو جو ہے آج مکہ چھوڑ کر مکے سے ہجرت کرنا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ آپ کے جان کے دشمن بنے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج رات ہم کو چلنا ہے، مکہ چھوڑنا ہے اور یہاں سے ہم کو ہجرت کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، تم میرے بستر پر آرام کرنا، اور صبح میں کچھ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وہاں سے گھر سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب دیکھیے، خانہ کعبہ کے قریب آپ رہا کرتے تھے، اور وہاں سے یہاں پر ابھی تو ہم چل کر آئے ہیں، تو ماشاءاللہ بہترین راستے ہیں، بہترین بسیں ہیں، اور بہت اچھے انداز سے ہم چل رہے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے پہنچے تو کوئی راستے نہیں تھے، بالکل کچے راستے اور پتھریلے راستے۔ اب اس پہاڑی پر ذرا تصور کیجئے کہ اس پہاڑی پر، اور غار سور جو ہے 5,500 سے 6,000 فٹ بلندی پر ہے، 5,500 سے 6,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں پر کیسا چڑھے ہوں گے، تھوڑا سا تصور میں لانا، کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو لے کر چلے۔ جب پہاڑ پر چلنے لگے تو آپ کے پیر زخمی ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے جو ہے کاندھے پہ بٹھا لیا، اٹھا لیا آپ نے، اور لے کر چلنے لگے۔ دنیا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واحد شخصیت ہے جن کے کاندھوں پر سراپا نبوت تھی، آپ نے اٹھا لیا تھا۔ یہ سعادت اور یہ شرف آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ جب اوپر چلے گئے، اب تصور کرو کہ اتنی اونچائی پر چڑھنا کتنا تکلیف دہ تھا، لیکن پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچائی پر چڑھے، اور وہاں پر جب گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا، میں جو ہے پہلے وہ غار کو صاف کر لیتا ہوں، تاکہ اس میں کوئی زہریلا جانور نہ رہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف کیا۔ غار میں کچھ سوراخ تھے، تو اپنے کپڑے کو پھاڑ کر جگہ جگہ لگایا، اور لگانے کے بعد فرمایا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ تشریف لائیے۔ اور جب آپ آئے تو آپ نے ایسا لیٹا اور اپنے پیر کا حصہ جو ہے اس سوراخ پر لگا دیا، اور اپنے زانو مبارک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور رکھا۔ اب تصور کیجئے کہ آپ ایسا بیٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بالکل ایسا اتنے قریب،
اتنا قرب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا مردوں میں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ کے ازواج مطہرات کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب جو ہے صحابی ہیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. اور کچھ دیر کے بعد وہ جو سوراخ تھا جہاں پر آپ نے اپنے پیر کو لگا دیا تھا، آپ کے پیر کو لگانے کے بعد وہاں جب اس نے کچھ زہریلی جانور ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ شاید وہ سانپ تھا، سانپ نے ڈس لیا تو اس کی تکلیف ہوئی. تکلیف کی وجہ سے پورا جسم ان کا تکلیف میں تھا، تکلیف کی وجہ سے کرا رہے تھے، ان کے آنسو نکل گئے. اور آنسو نکل کر کہاں گرے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے. یہ فضیلت بھی صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ ان کے آنسو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. پوچھا کہ ابوبکر کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید مجھے کچھ زہریلی جانور نے ڈس لیا ہے. تو آپ اٹھے تو آپ کا پیر قریب لیا گیا، دیکھا کہ شاید کسی نے کچھ ڈسا ہے. تو آپ نے اپنا لعاب مبارک نکال کر، یعنی اپنا تھوک نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر لگایا جہاں پر اس سانپ. اور مجھے جتنا آرام ملا ہے اتنا سکون اور چین مجھے کبھی نصیب نہیں ہوا. اور مجھے پورا اطمینان تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. اس لیے نقصان نہیں پہنچنے والا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، یہ کچھ امانتیں ہیں، صبح میں لوگوں تک لوٹا دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہے امین اور صادق کے نام سے جانتے تھے. آپ امانت دار تھے اور دیانت دار تھے. آپ امانت دار بھی تھے اور دیانت دار بھی تھے. تو فرمایا کہ اگر میری جان چلی جاتی، مجھے کچھ نقصان پہنچتا، تو یہ امانتیں کہاں پہنچی جا سکتی تھی. لہذا ہمارے نبی سچے ہیں اور مجھے کچھ نہیں ہوا، میں آرام سے سو گا. یہ عقیدہ تھا ان کا، یہ یقین تھا ان کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین اور صادق نہیں تھا. آپ کا نام کیا تھا بولیے؟ احمد اور محمد. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ احمد اور محمد. لیکن لوگ آپ کو، جو مشرکین تھے، جو آپ کے دشمن تھے، وہ بھی آپ کو کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے. صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے. صادق کا مطلب سچ بولنے والا، امین کا مطلب امانت دار. آج ہمارے پاس کیا لوگوں کا نام امین اور صادق تو رکھ دیتے، لیکن نہ سچائی رہتی نہ امانت دار رہتی. تو بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم مکہ مکرمہ کی زیارتوں کے لیے نکلے ہیں. اور یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، ایک مرتبہ اور اس کا دیدار کیجئے. یہ جو پہاڑ کے اوپر جو پہاڑ ہے نظر آ رہا ہے، وہ غار سور ہے. وہ نظر آ رہا ہے نا، وہ اوپر کا پہاڑ، وہ غار سور ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو آج یہاں پر بلایا. ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مختصر دعا کر کے پھر آگے چلیں گے.